ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، سائل نے ہم سے پوچھا کہ فجر کی جو نماز ہے وہ کب تک پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر شاید وہ قضا نمازوں کے حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے تھے، کیا فرمائیں گے آپ کے ساتھ؟ فجر کی نماز کی ابتدا ہے صبح صادق سے، اور آخری وقت جو ہے سورج نکلنے سے پہلے تک ہے۔ سورج کی پہلی کرن نکلتے ہی فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ تو ادا کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ اگر قضا ہو جائے فجر کی نماز تو عادت کی خاطر اگر اسی دن ادا کرنی ہے ظہر سے پہلے تو بزرگ فرماتے عادت رکھنے کی خاطر سنتیں بھی پڑھے اور ساتھ فرض بھی پڑھے، اور اگر اس کے بعد دوسرے دن تیسرے دن یا عمر میں جب بھی ادا کرے تو صرف فرض ادا کرنے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ علامہ نادر صاحب، میں جاننا چاہوں گا غزوہ بدر، اس کی جو جنگ ہے اس کی ابتدا کس طریقے سے ہوئی؟ مثلا یہ ہوا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ کے ٹکرا گئیں ایک دم، اور یا کچھ اور طریقہ کار تھا اس وقت جنگ کے آغاز کا؟ لیکن جنگ کے آغاز کا طریقہ کار تو یہ نہیں تھا جو آپ نے جو ہے وہ بیان فرمایا کہ وہ ایک دم سے آ کے ٹکر گئے، نہیں، بلکہ انہوں نے جنگ کی ابتدا کے لیے پہلے اپنے اپنے مورچوں کو مقرر کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابتدا کس طرح ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک شخص، ایک کافر، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مورچے کی طرف آتا ہے، جہاں پر کنواں موجود تھا، جو بدر کا کنواں تھا وہ موجود تھا۔ اس کا یہ ارادہ تھا کہ میں وہاں جا کر اس کنویں کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دوں، اس کنویں کو ختم کر دوں، کیونکہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر کئی کنویں اور بھی موجود تھے، لیکن وہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے مشورے سے سب کے سب بند کر دیے گئے تھے، ایک ہی کنویں کو جو ہے وہ باقی رکھا تھا۔ تو وہ کافر اپنے ناپاک ارادے سے آتا ہے، اور اس لیے آتا ہے کہ میں وہاں جا کر پانی بھی پی لوں گا، اور وہاں سے پانی پینے کے بعد اس کنویں کو جو ہے وہ تہس نہس کر دوں گا، اس کنویں کو جو ہے وہ ختم کر دوں گا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ پیاس سے مر جائیں۔ اچھا، ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں اس کنویں سے تقریباً 70 لوگوں نے پانی پیا، 70 کافروں نے پانی پیا، اور جس نے اس کنویں سے پانی پیا وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوا، وہ اس جنگ کے اندر قتل کیا گیا۔ جس کافر نے اس کنویں سے پانی پیا اس کافر کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا۔ تو محترم ناظرین، یہ شخص جب کنویں کی طرف آتا ہے اس ناپاک ارادے کے ساتھ، میں آ کر جو ہے وہ اس کنویں سے پانی بھی پی لوں گا اور اس کنویں کو ختم بھی کر دوں گا، تو جب یہ قریب آتا ہے تو حضرت سیدنا امیر حمزہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ روکتے ہیں، روکنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ نہیں رکتا، تو حضرت سیدنا حمزہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو جو ہے وہ تلوار مار کے اس کے پیر کا جو گٹا ہے اس پر آپ کی تلوار لگتی ہے، اور اس سے خون کا فوارہ جو ہے وہ نکل جاتا ہے، یہ گر جاتا ہے زمین پر۔ اب جب یہ زمین پر گرتا ہے اور اس کا خون جو ہے وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو اب بھی یہ اپنے ناپاک ارادے سے باز نہیں آتا، بلکہ اب اس کا ارادہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب کیا ارادہ ہوتا ہے کہ میں کیوں نہ اپنے آپ کو اس کنویں کے اندر گرا دوں، میں کیوں نہ اپنے آپ کو اس کنویں کے اندر گرا دوں، تاکہ میرا خون اس کنویں کے اندر چلا جائے اور یہ سارا کا سارا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے اور ان کے کسی کام کا نہ رہے۔ جب دوبارہ وہ اپنے ناپاک ارادے سے جو اس کنویں کی طرف بڑھتا ہے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کو دوسرا بار مار کے وہیں پر اس کو جو ہے وہ ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے جنگ کی ابتدا ہوتی ہے اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ ٹھیک، ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے جناب۔ سر، میرے 3 سوال ہیں۔ جی بالکل۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ کسی شخص نے قرآن نہیں پڑھا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کتنی زبانیں آتی تھیں؟ ٹھیک۔ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ جنگ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاذلی صاحب، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کو نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ آپ ہمارے ریگولر کالر ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کی، پروگرام دیکھتے رہیے۔ مفتی صاحب، جس طرح فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ پہلے شخص کو جو ہے وہ قتل کیا اور جنگ کی ابتدا ہوئی، تو اب وہ سفر بیان فرمائیے تھوڑا سا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے بدر کی جانب آ رہے تھے اور ایک طرف جو ہے وہ کفار آ رہے تھے، تو کیا معاملات تھے؟ صحابہ کرام کیا گھبرائے ہوئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمیں جنگ کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور کیا خدا نخواستہ کوئی خوف تھا کہ پتہ نہیں ہم زندہ بچیں گے، مر جائیں گے؟ کیا حالت تھی اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر تھے، اور یہ اللہ کے شعر ہیں، ان پر گھبراہٹ طاری نہیں ہوتی، اور جب انہیں اطمینان قرآن نے دلا دیا کہ تم لڑو، تمہاری مدد کے لیے اللہ رب العزت فرشتوں کو نازل فرمائے گا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ دعا جب عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے مولا اگر آج کے دن یہ 313 ہار گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، تو ان تمام باتوں کے بعد وہ حوصلہ، وہ ہمت جو کچھ لوگوں میں ایسے مشوروں کے ساتھ ظاہر ہو رہی تھی کہ کم ہے، وہ کہ ہم واپس پلٹ جاتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، ان تمام لوگوں کی ہمت بھی بڑھ گئی اور وہ سب کے سب لوگ بیک زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار ہو کر ساتھ چل پڑے۔ اور جب جنگ کا منظر شروع ہوتا ہے تو مولا علی سامنے آتے ہیں اور ایک جگہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور ایک جگہ عبید اللہ بن جراح آتے ہیں۔ ان تین کے مقابلے میں 3 کافر آتے ہیں، ایک کا نام عتبہ ہے، ایک کا شیبہ ہے اور ایک کا ولید ہے۔ مولا علی کے مقابلے میں ولید آتا ہے تو اللہ کا یہ شیر جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے ایک ہی وار میں ولید کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا بوڑھے لوگ بھی تھے تو عبید اللہ بن جراح بڑی عمر کے تھے، ان کے مقابلے میں جو شخص آیا وہ غالباً شیبہ تھا، عتبہ تھا، تو عتبہ نے ان کو زخمی کر دیا، مگر شیبہ جو تھا وہ تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، تو اللہ کے اس شیر نے ایک ہی وار میں ون بائی ون مطلب وہ یوں ہوتا تھا منظر کہ نکالو تم اپنے بہادر کس کو لے کر آؤ گے، اور ہم نکالتے ہیں اپنے اچھا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو بچے ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے، وہ تو سارے کافر جو تھے وہ بڑے بڑے جو تھے وہ اپنے آپ کو جو سورما سمجھتے تھے، وہ جو زراؤں کے ساتھ آئے تھے، بولے یہ کیا ٹوٹی ہوئی تلوار لے کے ہم سے لڑائی کریں گے، تو وہ ان کا جو رس پڑتی تھی پیچھے عورتیں جو وہ گانے والیاں جو وہ خبیث ترین عورتیں لائے ہوئے تھے جو مسلمانوں پر ہجو کرتی تھی، ایسے اشعار پڑتی تھی کہ یہ بچے کیا لڑیں گے ہمارے شیروں سے، اور پھر وہ عورتوں کے جو نا وہ گانے کے اندر نکلتا تھا، اور یہ جو محمد رسول اللہ کا سپاہی تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لے کے نکلتا تھا، یہ اللہ کا نام لے کے نکلتا تھا، وہ شیطان کے گانوں کے ساتھ نکلتے تھے، اور نکالو اپنے میدانوں میں مجاہدوں کو، تو اللہ کے نبی نے اپنے شیر علی کو روانہ کیا، جا علی ذرا دکھا کہ تو کیسا شیر ہے میرا۔ مولا علی جاتے ہیں اور ایک ہی بار میں کاٹ کے رکھ دیتے ہیں ولید کو، ان کا بڑا بہادر ہے، اور دوسرا اللہ کا دیکھو یہ کیسا شیر ہے، بڑی عمر کا ہے، کون لڑے گا، جوان آدمی ہے، بوڑھا آدمی ہے، کیا مقابلہ ہے، مگر وہ اللہ کا شیر لڑتا ہے یہاں تک کہ میدان چھوڑتا نہیں ہے، زخمی ہو جاتا ہے، اس کو بھی زخمی کر دیتا ہے، مگر ان کی مدد کے لیے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ امیر حمزہ آتے ہیں اور پھر عتبہ کو مار گراتے ہیں۔ ٹھیک صاحب کالر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں غلام مصطفیٰ بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے غلام مصطفیٰ۔ سر میں صرف یہ پاکستان کے لیے اس کے حالات کے بارے آپ کے پاس نیک آدمی موجود ہیں، سر یہ دعا کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اچھا حکمران جو ہے نا سوالت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ دعا فرما دیں، آپ کے پاس نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ بہت شکریہ غلام مصطفیٰ، یہ صرف آپ ہی کی نہیں بلکہ پاکستان سے محبت کرنے والے اور پاکستان میں رہنے والے ہر شخص کی یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو جو ہے وہ سلامت رکھے، اور جتنے بھی اس وقت دشمنان پاکستان ہیں یا دشمنان اسلام ہے اللہ رب العزت انہیں نیست و نابود کرے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مفتی صاحب آپ نے 3 لوگوں کا بتایا کہ ایک طرف سے حضرت علی تھے، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا یہ جنگ جو ہے وہ 1 بائی 1 ہی ہوتی رہی یا پھر اجتماعی طور پر بھی اس جنگ کا مطلب یہ جو جنگوں کا پہلے سٹائل تھا نا، اب تو گھوڑوں پہ اور تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں سے لڑی جاتی تھی، تو ان کا پہلے جو باقی تو ہماری پہلی جنگ تھی، تو یہ تو یوں تھا کہ پہلے اپنے اپنے جوان باہر نکالو گے کس کس کو لے کر آئے لڑائی کرنے کے لیے، تو جب ہمارے شیر آئے اور کاٹ کے رکھ دیا تو یہ جب 1 بائی 1 کا سلسلہ ختم ہوا تو پھر گھمسان کی جنگ ہو گئی، سب لڑ پڑے۔ اچھا اس پلاننگ کے حوالے سے مفتی صاحب ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن توحید صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ ایک تو یہ جنگ جو ہے وہ جاری کتنے دن رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ منورہ سے نکلے تھے، اور پھر جو ہے روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک طرف سے کفار نے پڑاؤ ڈالا تھا، دوسری طرف سے مسلمان نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو میں اس لمحات کی بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لمحات کس قسم کے تھے؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک